ایک چھوٹی سی بستی جہاں اندھیرا صرف رات کو نہیں لوگوں کے دلوں میں بھی تھا۔ وہاں رہتی تھی مہر، ایک غریب لڑکی جس کے پاس نہ دولت تھی نہ سہارا، بس ایک نیم کا پیڑ اور ستاروں سے باتیں کرنے کی عادت۔ لیکن اس رات سب کچھ بدل گیا جب اس نے مٹی کے اندر سے ایک پرانی چمکتی انگوٹھی نکالی۔ انگوٹھی نے اس کی زندگی کے دروازے اندھیروں کے لیے کھول دیے، اور پھر سامنے آیا ایک اجنبی، لمبے قد کا، کالی چادر میں لپٹا ہوا، جسے لوگ کہتے تھے جادوگر۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ جادوگر مہر کی روشنی بنے گا یا اسے ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دے گا؟ اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ گاؤں کے کونے میں پرانے نیم کا پیڑ کے نیچے ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں رہتی تھی مہر، ایک ایسی لڑکی جسے دنیا نے ہمیشہ غریبی اور تنہائی کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لیکن اس چمک کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مہر کی ماں جب وہ چھوٹی تھی تب گزر گئی تھی، اور باپ نے دکھوں سے تھک کر شراب اور قرض میں زندگی گنوا دی۔ اب وہ اکیلی تھی اپنی چھوٹی سی دنیا میں، دن بھر لوگوں کے گھر کام کرنا، کپڑے دھونا، اور شام کو نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے تارے گننا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب خواب دیکھتا تھا، وہ خواب جس میں وہ اپنی چوپڑی سے دور ایک روشن محل میں رہتی، جہاں کوئی اسے غریب نہیں کہتا۔ لیکن جب بھی وہ سپنے سے جاگتی، سمجھ آتا کہ حقیقت اس کے لیے اتنی مہربان نہیں ہے۔ ایک شام جب آسمان پہ گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی چمک رہی تھی، مہر اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گنگناتے سر میں ایک پرانا گیت گنگنایا جو اس کی ماں گاتی تھی۔ اس وقت ہوا تیز چلنے لگی، پیڑ جھولنے لگے، اور نیم کے نیچے مٹی سے کچھ چمکا۔ مہر نے زمین کو دیکھا، وہاں ایک چھوٹی سی پرانی چاندنی کی انگوٹھی دبائی ہوئی تھی۔ انگوٹھی عجیب تھی، اس پر انوکھے نقش بنے تھے، جیسے کوئی پرانی زبان میں لکھا گیا ہو۔ مہر نے اسے اٹھایا، دھول صاف کی اور انگلی میں پہن لیا۔ جیسے ہی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں گئی، اس کے دل میں ایک اجنبی سا ڈر اور ایک عجیب سا سکون ایک ساتھ اتر آیا۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ باتیں کر رہے تھے، کل رات جنگل کے پاس کسی نے آگ جلائی تھی، کسی پر چھائی جیسی شکل تھی، آنکھوں میں روشنی تھی، کیا پتا جادوگر ہو۔ لوگ ہنستے بھی تھے، کپراتے بھی تھے۔ مہر چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ کل رات انگوٹھی ملی تھی اور آج لوگ جادوگر سے بات کر رہے تھے۔ کیا یہ سب کچھ جوڑا ہوا تھا؟ اسی رات جب چاند آدھے آسمان میں چمک رہا تھا، مہر نے اپنی جھونپڑی کے باہر کپڑے رکھے، نیم کے پیڑ کے پاس ایک لمبی سے سایہ کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں دور سے چمک رہی تھیں۔ کون؟ مہر کی آواز کانپ گئی۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے روشنی میں آیا، لمبے قد کا آدمی، کالی چادر اوڑھے، چہرے پر ایسے نقش جیسے وقت نے انہیں تراشا ہو۔ اس کی آنکھیں گہری تھی، سمندر کے پانی کی طرح۔ تم نے میری چیز چولی ہے، اسے ٹھنڈی سی آواز میں کہا۔ مہر نے گھبرا کر اپنا ہاتھ دیکھا جس میں انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ زمین پر ملی تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آدمی مسکرایا، ایک عجیب ٹھنڈی مسکان۔ مجھے واپس دو، ورنہ تمہیں خود سمجھ نہیں آئے گا کہ تم نے کیا اٹھایا۔ مہر نے ڈر کے ساتھ انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، لیکن انگوٹھی ہاتھ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے زور لگایا، نالا تک سے کون نکل آیا، لیکن انگوٹھی اس کی انگلی میں جمی رہی۔ آدمی کی آنکھیں اور تیز چمک اٹھی، تو اب تم چنی گئی ہو۔ مہر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ چنی گئی؟ مطلب؟ اس نے بس ایک لفظ کہا، میں زویان ہوں، اور ہواؤں میں ایک عجیب سی گنگناہٹ بھر گئی۔ رات نے گاؤں کو اپنی کالی چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ ہوا تیز چل رہی اور نیم کے پتے زمین پر گر گر کے عجیب سی شرارت پیدا کر رہے تھے۔ مہر ابھی زویان کے سامنے کھڑی تھی، اس کا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ زویان نے اپنی لمبی چادر کو ہلکے سے ہلایا اور اس کے گرد مٹی سے دھواں اٹھنے لگا۔ اس کی آواز گہری تھی، لیکن اس میں ایسا جادو تھا کہ جیسے ہر لفظ سیدھا دل پر اتر رہا ہو۔ انگوٹھی اب تمہاری روح کا حصہ بن گئی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ تم اسے اتار نہیں سکتی، آج تمہیں صرف سمجھنا ہوگا کہ یہ تمہیں کہاں لے جائے گی۔ مہر کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں صرف ایک گاؤں کی لڑکی ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ سب، میں بس اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ زویان کی مسکان ٹھنڈی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداسی بھی تھی۔ زندگی کبھی ایسے نہیں چلتی مہر، کبھی کبھی ہم نہیں چنتے، ہمیں چنا جاتا ہے۔ اس وقت دور سے کتے بھونکنے لگے۔ مہر کا ڈر بڑھ گیا، اس نے ایک قدم پیچھے لیا، لیکن زویان نے ہاتھ اٹھایا۔ اچانک ہوا رک گئی، نیم کے پتے ایک ہی جگہ جم گئے جیسے وقت رک گیا ہو۔ مہر نے آنکھیں پھیلا دی۔ یہ کیا تم نے؟ زویان نے بس اسے دیکھا، بس تھوڑی دیر کے لیے وقت کو تھم دیا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں کوئی عام انسان نہیں۔
महर की रूह तक काम गई। तुम जादूगर हो, लोग मुझे जादूगर कहते हैं, सवियान ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ वो हूँ जो इल्म और अंधेरों का राज जानता हूँ। महर ने अपने हाथों को देखा, जहाँ अंगूठी हल्की सी चमक रही थी। उसने धड़कते दिल के साथ पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तो गरीब लड़की हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। सवियान ने उसकी तरफ गौर से देखा, जैसे उसके दिल के अंदर तक देख रहा हो। फिर धीरे से बोला, तुम्हारी गरीबी मुझे नहीं चाहिए महर, मुझे तुम्हारा साफ दिल चाहिए। उस दिल में एक ताकत है जो तुम खुद भी नहीं जानती। महर ने गुस्से और घबराहट के साथ कहा, मेरा दिल तो सिर्फ जख्मों से भरा है, तुम्हें उससे क्या मिलेगा? सवियान की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे चांद गुफ्तगू कर रहा हो। जादूगर चांद से भी ताकत लेते हैं, लेकिन जो रूह मासूम होती है, उसकी रोशनी अंधेरों को भी तोड़ सकती है। और तुम महर, तुम वो रोशनी हो। अचानक नीम के पेड़ के पीछे से एक तीखी सी आवाज आई, जैसे कोई और वहां छुपा हो। महर ने झट से पलट कर देखा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ समझ नहीं आया। सवियान की आंखें चमक उठी। उसने अपना हाथ उठाया और एक शोला हवा में बह गया, जो मशाल की तरह चलने लगा। रोशनी फेल हो गई और पेड़ के पीछे एक काला सा कुत्ता खड़ा था, आंखों में लाल अंगार, दांतों से तरसती थूक। महर चीखने ही वाली थी, लेकिन सवियान ने बस एक लफ्ज कहा, रुक, और कुत्ता जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखें जम गई और उसने एक कदम नहीं हिलाया। महर का दिल और तेज धड़कने लगा। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सा जानवर है? सवियान ने धीरे से कहा, ये इंसान नहीं, ये एक साया है। तुम पहली दफा देखकर ही समझ गया था कि तुम खास हो। अब अंधेरों को भी ये समझ आ गया है, वो तुम्हारे पीछे हैं। महर ने अंगूठी को अपनी उंगली से खींचना चाहा। आंसू उसकी आंखों में भर गए। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे बचा लो, बस नॉर्मल जिंदगी जीने दो। सवियान उसके करीब आया। उसकी आवाज अब पहली दफा नरम थी, जैसे पत्तों की सरसराहट। नॉर्मल जिंदगी तुम्हारे नसीब में नहीं है महर। तुम अब एक राज का हिस्सा बन गई हो। चाहो या ना चाहो, तुम्हें अपनी ताकत जाननी होगी। महर ने घबरा कर कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो? सवियान की आंखें एक पल के लिए और गहरी हो गई। तो अंधेरे तुम्हें खुद ले जाएंगे। उस रात महर ने पहली दफा समझा कि उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा दुख नहीं है। उसके सामने अब एक नया रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो खौफ, राज और जादूगर से भरा था। और उस रास्ते पर उसका साथी कोई और नहीं, बल्कि वो अनजाना आदमी सवियान था, जिसके दिल में खुद एक खौफनाक राज था। सुबह के सूरज की हल्की पीली रोशनी नीम के पत्तों से छनकर महर की झुपड़ी में गिर रही थी। उसने रात भर एक पल भी चैन से नींद नहीं की। अंगूठी उसके हाथ में अब भी चमक रही थी, जैसे कोई बेजान चीज जिंदा हो। हर दफा जब वो उसे देखती, उसका दिल और तेज धड़कने लगता। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने अपने आप से सवाल किया। मैं तो सिर्फ एक आम लड़की थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी कल रात का मंजर घूम रहा था, लाल आंखों वाला कुत्ता, हवा का रुक जाना और सवियान की वो गहरी आंख जो सब कुछ जानने वाली लगती थी। उस दिन महर ने गांव के लोगों के घर जाकर काम करना छोड़ दिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं लोग अंगूठी की चमक देख न लें। दिन भर वो अपनी झोंपड़ी में छुपी रही, लेकिन शाम होने से पहले ही एक अजीब सा खिंचाव उसके दिल में उठने लगा। नीम के पेड़ के पास जाने का चाह निकला ही था जब महर ने डरा कदम उठाया। पेड़ के पास खड़ा सवियान उसका इंतजार कर रहा था, जैसे वो जानता हो कि महर आ गई है। तुम्हारे अंदर सवाल भर गए हैं, उसने पहले ही कह दिया। पूछे बिना तुम चैन नहीं पाओगी। महर ने हिचकिचाहट के साथ कहा, तुम्हारा असल राज क्या है? सवियान, तुम मेरे पास क्यों आए हो? सवियान ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता, अभी नहीं, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। महर का दिल जोर से धड़क उठा। कहाँ? जंगल के अंदर, वहां कुछ है जो तुम्हें देखना होगा। गांव के आसपास का जंगल पुराना और डरावना माना जाता था। रात को वहां से अजीब आवाजें आती थी। बचपन से ही महर ने सुना था, जंगल में साया रहता है, कभी उस तरफ मत जाना। लेकिन उस रात वो सवियान के साथ जंगल में कदम रख रही थी। हर झाड़ के पीछे से ऐसा लगता जैसे कोई देख रहा हो। हवा में मिट्टी और सूखे पत्तों की खुशबू थी, लेकिन कहीं ना कहीं से सड़ी हुई चीजों की बू भी आ रही थी। महर ने हल्की सी आवाज में कहा, ये जगह अजीब सी लगती है। सवियान ने उसे देखा। राज हमेशा अजीब होते हैं, जो दिल कमजोर हो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पुराने मंदिर के खंडर के तक पहुंच गए। पत्थर टूट चुके थे, दीवारें धूल से भरी हुई थी, अंदर अंधेरा था, लेकिन सवियान ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक मशल जल उठी। रोशनी के साथ महर की आंखें खुल गईं। मंदिर के बीच एक पत्थर का संदूक पड़ा था, जिस पर अजीब नक्श बने थे, बिल्कुल वैसे नक्श जैसे अंगूठी पर थे। ये क्या है?
مہر نے ہلکے سے پوچھا۔ سفیان دھیرے سے کہا، یہ میرا راز ہے اور اب تمہارا بھی۔ اس نے صندوق پر ہاتھ رکھا، دھیرے دھیرے دھول ہٹی اور صندوق اپنے آپ کھل گیا۔ اندر ایک پرانی کتاب رکھی تھی، اس کا کور کالا تھا اور اس پر چاندی سے وہی نقش بنائے گئے تھے۔ مہر کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کتاب سایہ ہے۔ زبیان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس میں وہ علم ہے جو انسانوں کو بھی انسان نہیں رہنے دیتا، اندھیروں کی روحوں کو اور موت کا علم۔ مہر کا گلا سوکھ گیا۔ تم نے یہ سب سیکھا ہے؟ زبیان کی آنکھیں ایک پل کے لیے بہت اداس لگی۔ میں سیکھنے نہیں چاہتا تھا مہر، میں مجبور ہوا تھا۔ ایک دن میں بھی صرف ایک عام انسان تھا، لیکن اندھیروں نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اس نے کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن تم اس کتاب کے الٹا حصہ ہو، تمہاری انگوٹھے اسی نقش سے جڑی ہے، لیکن تم اس روشنی کی مثال ہو جو اندھیروں کو روک سکتی ہے۔ مہر کا دماغ گھوم گیا۔ میرا اس سب کا کیا لینا دینا؟ میں تو صرف اپنی زندگی چلانا چاہتی ہوں، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ زمیان اس سے قریب آیا۔ اس کی آواز اب پہلی بار نرم تھی بلکہ سخت تھی۔ سمجھ لو مہر، تم سوچ رہی ہو کہ تم صرف ایک غریب لڑکی ہو، لیکن اصل میں تم وہ ہو جسے یہ کتاب کھولنے سے روکا گیا تھا۔ تمہاری ماں، اس نے اپنی جان دی تھی تاکہ تم بچی رہو۔ مہر ایک پل کے لیے جم گئی۔ میری ماں؟ زبیان کی آنکھیں گہری ہو گئی۔ ہاں، تمہاری ماں نے مجھے ایک دن روکا تھا جب میں اس کتاب کو پوری طرح اپنا بنانے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے روشنی دکھائی تھی، لیکن اس کی اپنی زندگی چلے گئی۔ تم اس کا نشان ہو مہر تم ہی ہو جس کی وجہ سے یہ انگوٹھی جاگ اٹھی ہے۔ مہر کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ زبیان نے بس کتاب کو بند کر دیا اور مشعل کی روشنی اس کے چہرے پر چمک اٹھی۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھنا مہر، اب تم اندھیروں اور روشنی کے بیچ کھڑی ہو اور دونوں تمہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اس رات جنگل کے پرانے مندر میں مہر کو صرف ایک پرانی کتاب نہیں ملی، اس نے اپنی گزر چکی ماضی کی پرچھائیاں ملی اور ایک ایسا راز جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ جنگل کے پرانے مندر سے واپس آتے وقت مہر کا دل بہت بوجھل تھا۔ اس کے پیر آگ جل رہے تھے، لیکن دماغ اس کتاب پر اٹکا ہوا تھا جو اس نے دیکھی تھی، کتاب سایہ۔ انگوٹھی اب اس کے ہاتھ پہ صرف ایک دھاتو کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ زبیان رستے بھر چپ رہا۔ اس کی آنکھیں کبھی زمین پر کبھی آسمان پر جاتی رہتی، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو جیسے مہر سمجھ نہیں سکتی تھی۔ آخر مہر نے چپ توڑی۔ تم نے کہا تھا میری ماں کی وجہ سے میں بچی، کیا یہ بھی سچ ہے یا تمہارا کوئی اور چال؟ زبیان رک گیا۔ اس نے دھیرے سے مہر کی طرف دیکھا۔ میں چال چلنے والا انسان نہیں ہوں مہر، میں بس وہ سچ کہہ رہا ہوں جو تم نے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا۔ تمہاری ماں صرف ایک عام عورت نہیں تھی۔ مہر کی سانس رک گئی۔ مطلب وہ روشنی والوں میں سے تھی؟ زبیان نے کہا۔ وہ اندھیروں کو روکنے والے گروہ کا حصہ تھی اور تم اس کا خون ہو۔ تمہاری روح میں اسی روشنی کا حصہ ہے، اس لیے انگوٹھی تمہیں ملی۔ مہر نے پلٹ کر گھورا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو تم میری ماں کے ساتھ تھی، تم جانتی تھی اس کے بارے میں، پھر تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی جب وہ مر رہی تھی؟ زبیان کی آنکھیں ایک پل کے لیے بوجھل ہو گئی۔ اس نے بس اتنا کہا، میں اس وقت کمزور تھا۔ مہر کے دل میں غصہ ابھر آیا۔ وہ چلتی رہی بنا پیچھے دیکھے، لیکن جیسے جیسے وہ زبیان سے دور ہو رہی تھی، ایک عجیب سا ڈر بھی اس کے اندر پیدا ہو رہا تھا، جیسے وہ اکیلی رہ گئی تو اندھیرا اسے نگل لے گا۔ گاؤں لوٹ کر مہر اپنی جھونپڑی میں گر گئی۔ اس نے انگوٹھی کھینچ کے اتارنے کی کوشش کی، پر وہ پھر بھی اترنے سے انکار کر رہی تھی۔ آخر تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ رات بھر وہ نیند سے محروم رہی۔ سپنے میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا، دھندلی سی تصویر، لیکن آنکھیں بالکل مہر جیسی۔ ماں مسکرا رہی تھی۔ روشنی یا اندھیرا، فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا مہر۔ مہر نے چیخ کر آنکھ کھول دی۔ سانس پھول رہی تھی اور انگوٹھی زیادہ چمک رہی تھی جیسے اس نے بھی سپنا دیکھا ہو۔ اگلی صبح زبیان نیم کے پیڑ کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ مہر غصے میں بولی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میری ماں کو جانتے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی اور اب کہہ رہے ہو میں روشنی ہوں، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ زبیان نے گہری سانس لی۔ تمہارے بھروسے کی ضرورت مجھے نہیں مہر، لیکن تمہیں میری ضرورت ہوگی۔ مہر نے تھکی نظر سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے جادو کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی؟ زبیان دھیرے سے مسکرایا، لیکن اس مسکان میں تھکن تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں میری ضرورت نہیں، لیکن رات کے آنے کا انتظار کرو۔ اس شمگاؤں میں عجیب گھٹنا ہوئی۔ ایک چھوٹا بچہ کریم جو نیم کے پیڑ کے پاس کھیل رہا تھا، اچانک بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ہی گاؤں اور لوگوں نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے کالے دھوئیں کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔
لوگ گھبرا گئے، یہ تو وہی سایہ ہے، کسی نے انہیں پھر جگایا ہے۔ مہر کا دل زمین میں گر گیا، اسے ترنت زبیان کے لفظ یاد آئے، رات کے آنے کا انتظار کرو۔ کریم کی ماں چیخ رہی تھی، میرے بچے کو اس سے بچا لو۔ مہر کا دل پھٹ رہا تھا لیکن اس کے پیر جم گئے۔ تبھی زبیان سامنے آیا، اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ لفظ جو مہر سمجھ نہیں پائی۔ اچانک بچہ سانس لینے لگا، جیسے اس کی روح واپس آئی ہو۔ گاؤں کے لوگ چپ ہو گئے، کچھ نے اسے جادوگر کہا، کچھ نے نجات دینے والے، لیکن سب کے چہرے پر ڈر تھا۔ مہر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا غصہ پگھل گیا، شاید وہ واقعی برا نہیں تھا، شاید وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس رات مہر اور زبیان نیم کے پیڑ کے پاس نیچے بیٹھے تھے، چپ بالکل گہری تھی۔ مہر نے آخر پوچھا، تم نے اس بچے کو کیسے بچایا؟ زبیان نے کہا، میں اندھیروں سے لڑا، لیکن صرف میں نہیں، تم بھی اس میں شامل تھی۔ انگوٹھی کی چمک مجھے طاقت دے رہی تھی۔ مہر حیران رہ گئی، مطلب میں بھی؟ دوستی یا جادو؟ مہر زبیان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اگر تم مجھے دشمن سمجھ کر دور رہے ہو تو اندھیرے جیت جائیں گے، لیکن اگر تم میرے ساتھ دو گی تو شاید ہم دونوں جیت جائیں۔ مہر کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زبیان پر بھروسہ کرے، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی خود اندھیروں کا حصہ ہے۔ اس نے بس دھیرے سے کہا، مجھے سوچنے دو۔ اور اس رات نیم کے پیڑ کے نیچے صرف ایک سوال ہوا میں لمبا لٹک گیا، کیا زبیان سچ میں دوست ہے یا بس اپنے جادو کا جلا بنتا جا رہا ہے؟ گاؤں کے لوگ اب زبیان کو اور زیادہ غور گور کر دیکھنے لگے۔ کل رات اس نے ایک بچے کی جان بچائی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں شکریہ سے زیادہ ڈر تھا۔ کیا پتا اس نے خود ہی بچے کی روح پکڑی ہو پھر واپس چھوڑی ہو؟ ایک عورت نے کہا۔ کوئی جادوگر کبھی بنا مطلب کے کچھ نہیں کرتا، ایک بوڑھے نے کہا۔ مہر سب کچھ سن رہی تھی، اس کا دل الجھن میں تھا۔ ایک طرف سے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ زبیان نے کریم کو بچایا، دوسری طرف لوگوں کا ڈر اس کے اندر بھی بے چینی جگا رہا تھا۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں روز بڑھی ہوئی کمرات پیدا کر رہی تھی، جیسے وہ اسے مجبور کر رہی ہو کہ سچ کا سامنا کرے۔ اس رات مہر پھر نیم کے پیڑ کے نیچے آئی، زبیان وہیں تھا، جیسے ہمیشہ اس کا انتظار کرتا ہو۔ مہر نے سیدھا سوال کر دیا، تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں تم اندھیروں کا حصہ ہو، کیا یہ سچ ہے؟ زبیان کچھ دیر چپ رہا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اندھا چاند تھا، پھر دھیرے سے کہا، ہاں۔ مہر کا دل ایک پل کے لیے رک گیا، تم نے مانا؟ ہاں، میں اندھیروں سے جڑا ہوں، زبیان نے ٹھنڈی آواز میں کہا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ اندھیرے صرف برے ہوتے ہیں؟ اندھیرے بھی ضروری ہیں مہر، بنا اندھیرے کی روشنی کا مطلب ہی کیا ہے؟ مہر کی آواز کام گئی، مگر تمہاری طاقت، تمہاری کتاب، وہ سب انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تم کتنی روحوں کو قابو کیا ہے؟ زبیان کی آنکھیں گہری ہو گئیں، بہت۔ پھر تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ مہر کے آنسو چھلک پڑے، کیا تمہیں اپنے کیے پر افسوس نہیں ہوتا؟ زبیان چپ رہا، اس نے چہرہ پہلے سے بھی زیادہ اداس لگ رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، میں تمہیں اپنی اصل کہانی سناتا ہوں، شاید تم پھر فیصلہ کر سکو۔ اس نے مشعل جلائی اور اس کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی گہرا لگنے لگا۔ میں ایک وقت میں انسان تھا، بالکل عام، ایک شہر میں رہتا تھا جہاں علم اور جادو کے بارے میں صرف کہانیاں ہوتی تھیں۔ میرے پاس سب کچھ تھا، ماں باپ، گھر، سکون، لیکن پھر اس کی آواز پھر گئی۔ ایک بیماری آئی، میرے گھر والے ایک ایک کر کے مر گئے، میں انہیں بچا نہیں سکا۔ میں ہر رستہ گیا، ہر حکیم کے پاس، ہر درخت پر دعا مانگی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تب مجھے کسی نے کتاب کے بارے میں بتایا، کتاب سایہ۔ مہر نے سانس روک لی۔ میں نے سوچا اگر میں یہ علم حاصل کر لوں تو اپنے گھر والوں کو واپس لا سکتا ہوں، لیکن جب میں اس کتاب کو چھوا اس نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اس نے مجھے وہ طاقت دی جو انسانوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں میری روح سے روشنی چھین لی۔ میں انہیں واپس نہیں لا سکا اور خود اندھیروں کا حصہ بن گیا۔ مہر کی آنکھیں آنسوں بھر گئی، تم نے یہ سب تو میں کیا؟ زبیان کی آواز نرم تھی، ہاں، میں برائی کرنا چاہتا تھا۔ زبیان کی آواز نرم تھی، ہاں، میں برائی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن برائی نے مجھے اپنا بنا لیا۔ میں انسان اور سائے کے بیچ اٹک گیا اور تب تمہاری ماں ملی، وہ روشنی تھی، اس نے مجھے سمجھایا، مجھے روکا، لیکن اس کی اپنی جان چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک اور راز بتایا تھا کہ اس کی بیٹی ایک دن میری طاقت کا فیصلہ کرے گی۔ مہر کے ہاتھ کام گئے، میں؟ ہاں، زبیان نے کہا، تم روشنی ہو مہر، تمہیں فیصلہ کرنا ہے، یا تو میں پورا اندھیرا بن جاؤں یا پھر تمہاری روشنی میری روح کو بچا لے۔ مہر کے اندر طوفان اٹھ گیا، لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف ایک غریب لڑکی ہوں، میرے پاس نہ طاقت ہے نہ علم۔ زبیان نے دھیرے سے مسکرایا، تمہیں لگتا ہے روشنی کے لیے علم طاقت چاہیے؟ نہیں مہر، روشنی کے لیے صرف ایک صاف دل چاہیے، اور تمہارے پاس وہ ہے۔ مہر نے اپنا چہرہ چھپا لیا
اس کے دل میں ایک عجیب کھچاؤ تھا، ایک طرف ڈر، دوسری طرف زویان کی کہانی اس کے لیے نرمی پیدا کرتی تھی۔ لیکن اس نے بس اتنا کہا، مجھے وقت چاہیے۔ زویان نے سر ہلا دیا، تمہارے پاس وقت کم ہے، اندھیرے دیکھ رہے ہیں کہ تم انگوٹھی والی لڑکی ہو، جلدی ہی وہ تمہیں اپنا بنانے آئیں گے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ اس رات نیم کے پیڑ کے نیچے ہوا بہت گہری تھی۔ مہر کو سمجھ آ گیا کہ زویان صرف ایک جادوگر نہیں، ایک ٹوٹا ہوا انسان بھی ہے، اور اب اس کا سچ اس کے سامنے تھا۔ اندھیرا اس کا حصہ تھا، لیکن روشنی اسے مکمل بنا سکتی تھی۔ رات کو گاؤں پر کالی اندھیری کٹا چائی، نیم کے پیڑ کے نیچے ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ مہر نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کی انگوٹھی تیز چمک رہی ہے۔ زویان نے کہا، اندھیرا تمہیں اپنا بنانے آئیں گے، اور سچ وہ آ گئے۔ جنگل کی طرف سے کالے سائے گاؤں میں گھسنے لگے، بے آواز، بے شکل، لیکن ان کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ لوگ ڈر کے گھروں میں چھپ گئے، صرف مہر نیم کے پیڑ کے نیچے کھڑی تھی، ہاتھ کپ کپاتے ہوئے۔ سائے اس کی طرف بڑھے، اس کے دل نے کہا، بھاگ جاؤ، لیکن انگوٹھی کے نشان جلنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، رک جاؤ۔ مہر چیخی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اچانک اس کی انگوٹھی سے ایک چمکدار روشنی نکلی، سائے چیخنے لگے اور پیچھے ہٹ گئے۔ مہر خود حیران تھی، یہ اس نے کیسے کیا؟ تبھی زویان سامنے آیا، یہ ہے تمہاری طاقت مہر، روشنی، تمہیں بس یقین کرنا تھا۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ سایوں کا اصلی مالک ایک بہت پرانا جادوگر ازل جنگل کے اندر سے نکلا۔ اس کا چہرہ اندھا انسان، آدھا اندھیرا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، زویان، تیرا وقت آ گیا، اور تم لڑکی، انگوٹھی مجھے دو، ورنہ میں تمہارا گاؤں جلا دوں گا۔ زویان نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں ازل، اب تمہیں اس روشنی تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ ازل ہنسا، اور تم تو خود اندھیروں کا حصہ ہو، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ مہر نے دیکھا کہ زویان سچ میں کمزور تھا، اس کے اندر اندھیرا اسے توڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ازل کے سامنے کھڑا تھا، اپنی جان کے خطرے کے باوجود۔ اس پل مہر کو سمجھ آیا، زویان سچ میں برا نہیں تھا، وہ صرف اندھیرے میں قید ایک دل تھا جو روشنی چاہتا تھا۔ مہر نے انگوٹھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے دل سے ایک دعا کی، خدا، اگر میری روشنی کم آ سکتی ہے تو اسے اسی روح تک پہنچا دیں۔ انگوٹھی سے ایسی چمک پھوٹی کہ سارا آسمان روشن ہو گیا۔ ازل چیختا ہوا دھول میں بدل گیا، لیکن روشنی زویان کے دل تک بھی پہنچ گئی۔ زویان زمین پر گر گیا، اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن چہرہ پہلی دفعہ سکون بھرا تھا۔ مہر اس کے پاس بھاگی، زویان اٹھو، تم نے جیت لیا ہے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر آنکھیں کھولیں، جیت تمہاری ہے مہر، تم وہ ستارہ ہو جو اندھیروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ مہر کے آنسو گر گئے، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ کہوں اب تمہیں اپنا لگے۔ زویان نے سر ہلا دیا، نہیں، میرا سفر یہی ختم ہوتا ہے۔ اندھیرا میرے اندر بہت گہرا تھا، تم نے مجھے ایک پل کے لیے روشنی دی، اور بس وہی میری انگوٹھی اچانک مہر کی انگلی سے اتر گئی اور زویان کے ہاتھ میں گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم دھول کی طرح چمک کر ہوا میں کھل گیا۔ مہر چیخ اٹھی، زویان، لیکن وہ جا چکا تھا۔ گاؤں میں شانتی واپس آ گئی، سائے مٹ گئے، لوگ اب مہر کو صرف ایک غریب لڑکی نہیں بلکہ اپنی رکشا کرنے والی کہتے تھے۔ مہر ہر رات نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھتی اور آسمان میں تارے دیکھتی۔ ایک تارا ہمیشہ زیادہ چمکدار لگتا، جیسے زویان اسی میں روشنی بن کر رہ گیا ہو۔ اور مہر سمجھ گئی، دوستی اور جادو کے بیچ جو سفر شروع ہوا تھا، اس نے ایک دل کو روشن اور دوسرے دل کو قربانی بنا دیا۔ زندگی اب بھی مشکل تھی، لیکن اب مہر اکیلی نہیں تھی، اس کے دل میں زویان کی روشنی زندہ تھی۔